بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیس بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیس بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یوحوا کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے، یا یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یوحوا کے باپ سے بھی یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوحوا کو اس کے پاس لے آئے۔ یوحوا کو لیس بن موشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے۔ لیس بن موشان نے یوحوا کی بات کاٹ کر کہا، خدائے یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے، یہ ایک دلکش تلوار ہے، یا اسے بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسی سے سنو۔ یوحوا نے سنایا کہ لیس بن موشان نے اس میں ایسی جرات اور ایسی عقل پیدا کر دی کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی جرات آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے، اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یوحوا کی تربیت ایسی ہی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے اسے آندھی میں تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ سمجھ نہ سکی۔ کہاں وہ جرات کے مقابلے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، کہاں وہ ایک کمزور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کے جسم سے نا آشنا نہیں تھی۔ جرید بن مصیب کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس اور پاک سمجھنے لگی اور جرید اسے فرشتہ لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے حسین چہرے ریشم جیسے بالوں اور دلکش جسم سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا تھا۔ یوحوا پر جرید کے اس رویے کا یہ اثر ہوا کہ وہ جرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔ مکہ دور نہیں تھا۔ شام کے بعد جب رات گہری ہو چکی تھی، جرید نے یوحوا کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ یوحوا کے قلعہ نما مکان کا دروازہ کھلا تو اس کا باپ پریشان نظر آیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی زندہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے جرید کو روک لیا اور شراب سے اس کی تواضع کی۔ جرید جب چلا گیا تو یوحوا نے اپنی ذات میں خلاف محسوس کیا۔ دوسرے ہی روز اس نے جرید کو پیغام بھیجا کہ اسے ملے۔ جرید آ گیا۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ جرید نے یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جرید کے دل میں بھی یوحوا کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت پاک رہی۔ یوحوا وہ حیران تھی کہ اس کے اندر پاکیزہ اور والہانہ محبت کے جذبات موجود ہیں۔ ایک روز جرید نے یوحوا سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ نہیں، یوحوا نے جواب دیا، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں، شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے، میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ جرید نے اسے کہا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یوحوا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جرید بن مصیب کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک رستہ نظر آیا۔ اب ہمارا ایک بزرگ ہے لیس بن موشان، یوحوا نے کہا، میں اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے، مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کے زور سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ میرا اتالیق ہے۔ جرید بن مصیب اس کے ساتھ لیس بن موشان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی دو آدمیوں یا دو عورتوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جب اکٹھے بیٹھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، اسلام کے فروغ کو روکنے کے منصوبے بھی بناتے تھے، لیکن جرید مسلمانوں کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یوحوا کو اس کی یہ بات پسند نہیں تھی۔ وہ اسے اکساتی اور بھڑکاتی تھی، میرا مذہب تم ہو۔ جرید بن مصیب نے اسے ایک روز فیصلے کے لہجے میں کہہ دیا تھا، تم میری بیوی نہیں بن سکتی تو نہ صحیح، میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں جرید، یوحوا نے اسے کہا تھا، میں کسی کی بھی بیوی نہیں بنوں گی۔ میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیس بن موشان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز جرید یوحوا کے ساتھ لیس بن موشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یوحوا اسے لیس بن موشان کے پاس لے جانے کے بجائے پہلے خود اندر گئی اور اس نے لیس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ جرید کو محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔
اس نے لیس بن مشان کو بتایا کہ جرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیس کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہو؟ یوحوا نے پوچھا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ لیس بن مشان نے کہا، پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر میں بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ یوحوا نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیس بن مشان نے جرید کو باہر بھیج کر یوحوا کو اندر بلا لیا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، لیس بن مشان نے کہا، یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یوحوا نے کہا، جرید کی ذات بہت کمزور ہے۔ لیس بن مشان نے کہا، میں نے تمہارے مترکاز کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے، یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے۔ مقدر اتالیق، یوحوا نے کہا، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں، لڑکی بوڑھے لیس نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا۔ یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدائے یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یوحوا خاموشی سے لیس بن مشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ لیس بن مشان نے کہا، جرید سے زیادہ موزوں آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یوحوا نے پوچھا، یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا، یوحوا نے کہا، یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا، یہ سب کچھ کرے گا۔ بوڑھے لیس نے کہا، اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا تو میرے ساتھ ہوگی، 3 روز تک یہ سورج کی روشنی ہی دیکھ سکے گا۔ جب اسے ہم باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یوحوا نے رندھائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا، یہ واحد شخص ہے خدائے یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ لیس بن مشان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ جرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا۔ پھر یوحوا بھی مکہ کو واپس نہ گئی، جرید بن مصعب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا، جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر اسے کچھ پلایا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس نے یوحوا کو نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیس یوحوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا ہے، لیس نے کہا، میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ لیس بن مشان نے یوحوا کو اشارہ کیا، یوحوا باہر چلی گئی اور جرید بن مصعب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا، وہ یہاں نہیں ہے۔ جرید نے کہا، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں۔ ذرا صبر کرو جرید، بوڑھے لیس نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے، کل جرید بیٹھ جاؤ۔ جرید یوحوا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی سی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینہ کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم بن مسعود نے بڑی دانش مندی سے بیکار کر دیا۔ یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ ایک یہودی منجر کو قتل کیا تھا۔ یہ منجر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ دیکھ رہا تھا، جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے رعب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور منجری کے لیے آیا ہے۔ حضرت صفیہ نے ان کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکار کر کہا، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بدعہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔ عبداللہ بن محمد بن اسما اور نافع حضرت ابن عمر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت انس ہیں، انہوں نے کہا تھا، میں اب تک لشکر جبرائیل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس بات کی
ہے इस वक्त की बात है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा को बदअहदी और धोखाधड़ी की सज़ा देने गए थे। तमाम मौरखीन ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने चढ़ाई कर दी और बनु कुरैज़ा की किलाबंदी को मुहासरे में ले लिया। अहादीस के मुताबिक साद बिन मास को बनु कुरैज़ा के सरदारों के पास इस पैगाम के साथ भेजा गया कि वो अपनी बदअहदी की सज़ा खुद तजवीज़ करें। साद बिन मास जख्मी थे। खंदक की लड़ाई में इन्हें कबीला कुरैश के एक आदमी हबान बिन अरफा की पर्ची लगी थी। लीस बिन मुशान, युहावा और यहूदियों के 3-4 सरकर्दा आदमी भी काब बिन असद के पास बैठे थे। जरीद बिन मुसैब भी वहीं थे। उन्होंने अपनी साजिश का वक्त रात का मुकर्रर किया, लेकिन एक यहूदी दौड़ता हुआ अंदर आया। मुसलमान आ रहे हैं, इसने घबराहट से कांपती हुई आवाज़ में कहा। साफ नजर आता है कि वो दोस्त बनकर नहीं आ रहे। गर्द बता रही है कि वो चढ़ाई करके आ रहे हैं। गर्द दाएं बाएं फैल रही है। देखो, उठो और देखो। काब बिन असद दौड़ता हुआ बाहर निकला और किले के बुर्ज में चला गया। वहां से दौड़ता उतरा और लीस बिन मुशान के पास पहुंचा। मुकद्दस मुशान, काब बिन असद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्या आपका जादू इन बर्छियों और तलवारों को तोड़ सकता है जो हमें कत्ल करने आ रही हैं, रोक सकता है? बूढ़े लीस बिन मुशान ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू ज़्यादा तेज़ हुआ तो मैं मजबूर हूँगा। तुम ऊपर जाकर क्या देख आए हो? खुदा यहूदा की कसम, काब बिन असद ने कहा, ये मंजरी नईम बिन मसूद ने की है। मुझे मालूम ना था कि वो मुसलमान हो चुका है। मुसलमान मुहासे की तरतीब में आ रहे हैं, हम निकल नहीं सकेंगे। इन दोनों को निकाल दो। लीस बिन मुशान ने कहा। यह हवा जरीद को साथ ले हटर बोंग बपा हो गई और भगदड़ मच गई। औरतें और बच्चे अपने घरों को भागे जा रहे थे। कोई आदमी मुकाबले के लिए बाहर नहीं आया। जो मुसलमान टीकरियों की तरह से मुहासरे के लिए आगे बढ़ रहे थे, इन्हें 2 आदमी और एक औरत नजर आई। तीनों भागे जा रहे थे। आदमी जो बूढ़ा था, औरत अपने साथी को घसीट रहे थे। वो पीछे को मुड़ मुड़ कर देखता और आगे नहीं चलता था। वो लीस बिन मुशान, जरीद और यहावा थे। लीस ने जरीद के जहन पर कब्जा करके इसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर आमादा कर लिया था, लेकिन अब जरीद इसके लिए मुसीबत बन गया था। वो उस अमल के ज़ेरे असर था जिसे आज हेप्टानिज्म कहा जाता है। युहावा अपनी मोहब्बत की खातिर इसे अपने साथ ले जा रही थी। इसे यही एक ख़तरा नज़र आ रहा था कि जरीद मुसलमानों के हाथों मारा जाएगा, और लीस जरीद को इसलिए अपने साथ ले जाने की कोशिश में था कि इसे किसी और मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जरीद लीस के अमल तनवीम के ज़ेरे असर बार बार कहता था, कहाँ है वो जो अपने आप को खुदा का नबी कहता है? वो हम में से है, वो मेरे हाथों कत्ल होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मदीना जाने दो। एक मुसलमान ने टिकरी पर खड़े होकर इन्हें ललकारा रुकने को कहा। लीस और युहावा ने पीछे देखा और वो जरीद को अकेला छोड़कर भाग गए। जरीद ने तलवार निकाल ली। कहाँ है मोहम्मद? जरीद ने तलवार लहराकर टिकरी की तरफ आते हुए कहा, वो हम में से है। मैं इसे पहचानता हूँ, मैं इसे कत्ल करूँगा जिसने नबूवत का दावा किया है। युहावा मेरी है, वो ललकारता आ रहा था। युहावा हबर और रज़ा से ज़्यादा मुकद्दस है। सामने लाओ अपने नबी को। कौन मुसलमान अपने अल्लाह के रसूल की इतनी तौहीन बर्दाश्त करता? जिस मुसलमान ने इन तीनों को ललकारा था, इसने कमान में तीर डाला और दूसरे लम्हे ये तीर जरीद बिन मुसैब की दाईं आंख में उतरकर खोपड़ी के दूर अंदर पहुंच चुका था। जरीद के एक हाथ में तलवार थी, इसका दूसरा हाथ दाईं आंख पर चला गया और इसने तीर को पकड़ लिया। वो रुक गया। इसका जिस्म डोला, फिर इसके घुटने ज़मीन से जा लगे। इसका वो हाथ जिसमें तलवार थी, इससे ज़मीन से लगा कर तलवार की नोक ऊपर को थी। जरीद बड़ी ज़ोर से आगे को गिरा। तलवार की नोक इसकी शाहराह में उतर गई। वो ज़रा सा तड़पा और हमेशा के लिए बेहिस्सो हरकत हो गया। साद बिन माज जो ज़ख्मी थे, काब बिन असद के दरवाजे पर जा रुके और दस्तक दी। काब ने गुलाम को भेजने के बजाय खुद दरवाज़ा खोला। बनु कुरैज़ा के सरदार साद बिन माज ने कहा, तेरे कबीले के बच्चे बच्चे ने देख लिया कि तेरी बस्ती हमारे घेरे में है। क्या तू कह सकता है कि तूने वो गुनाह नहीं किया जिसकी सज़ा आज तेरे पूरे कबीले को मिलेगी? क्या तूने सोचा नहीं था कि बदअहदी की सज़ा क्या है? मुझे इनकार नहीं, काब बिन असद ने हारे हुए लहजे में कहा, लेकिन मैंने वो गुनाह किया नहीं जो अबू सफियान मुझसे कराना चाहता था। इसलिए नहीं किया कि तू इससे यरगमाल में ऊंचे ख़ानदानों के आदमी को मांगता था। साद बिन माज ने कहा, इससे पहले तूने इसे कह दिया था कि तेरा कबीला मदीना के इन मकानों पर शब खून मारेगा जिसमें हमारी औरतें और बच्चे थे। तूने एक मंजर भी भेजा था। बदबख्त इंसान, तू ना सोच सका कि मुसलमानों की एक औरत बेदार हुई तो वो यहूदियों की शैतानियत को सिर्फ एक डंडे से कुचल देगी। मैं जानता हूँ तुम्हें। नईम बिन मसूद ने खबर दी है कि मैंने तुमसे बदअहदी की है। काब बिन असद ने शिकस्त खुर्द आवाज़ में कहा, तुम ये जान लो कि यह खबर गलत नहीं। मैंने जो कुछ किया वो अपने कबीले की सलामती के लिए किया था। अब अपने कबीले के लिए सज़ा खुद ही मुकर्रर कर लो। साद बिन माज ने इसे कहा, तो जानता है कि मुआहदा तोड़ने वाले कबीले को क्या तावान देना पड़ता है?
اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام بھول گیا ہے؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق ہمارے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ زندہ تو رہیں گے، صرف زندہ نہیں رہیں گے، سعد بن معاذ نے کہا۔ وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد بن معاذ واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے۔ ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بدعہدی سے بھری پڑی تھی۔ اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی ہے یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے اور بوڑھے، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت فیصلہ مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم کو پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ گئے اور یہ فیصلہ کر آئے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے باہر نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے 2 قبیلوں بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ایسی ہی بدعہدی اور فتنہ پردازی پر ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کھچے یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینہ میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نذیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ کے حوالے سے ہشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد بن معاذ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد بن معاذ کو سینہ میں برچھی لگی تھی جب بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تھی۔